مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ ان ناموں میں سے ایک نام محمد بن قاسم کا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 17 سال کا یہ کمانڈر اپنی صلاحیتوں کا لوہا اس طرح منوائے گا کہ جس طرف بھی دیکھے گا فتح اپنے نام کرے گا۔ محمد بن قاسم 17 سال کا عظیم کمانڈر تھا۔ اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں سندھ اور پنجاب کے بہت بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ آج سندھ کو باب الاسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہ محمد بن قاسم کی وجہ سے ہے، کیونکہ محمد بن قاسم ہی وہ مسلم لیڈر تھا جو اسلام کو برصغیر میں لے کر آیا تھا۔ محمد بن قاسم عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے اور وہی پلے بڑھے۔ طائف کے ثقافی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام محمد بن یوسف تھا جو محمد قاسم کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ عراق کا گورنر حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا اور سسر تھا۔ حجاج بن یوسف کی سرپرستی میں محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر بنایا۔ وہاں پر اٹھی ہوئی بغاوت کو محمد بن قاسم نے کچل دیا۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب محمد بن قاسم فارس کا گورنر تھا تو عربوں کی بندرگاہوں پر ہندوؤں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے مال کو لوٹا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب اس کی خبر حجاج بن یوسف کو ہوئی تو اس نے راجہ دہر سے قیدیوں کی واپسی اور لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور مجرموں کو سزا دینے کا کہا۔ راجہ دہر نے جواب دیا کہ بحری قزاقوں پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حجاج بن یوسف نے اوپر نیچے 2 لشکر بھیجے لیکن دونوں ناکام لوٹ گئے۔ تیسرا اور فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے فوج کی کمانڈ محمد بن قاسم کے حوالے کی۔ محمد بن قاسم نے جب دیول پر حملہ کیا تو راجہ دہر سندھ کے دارالحکومت الور میں تھا جو کہ دیول سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس حملے کے درمیان محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج بن یوسف سے مسلسل رابطے میں تھا اور اس سے جنگی مشورے لے رہا تھا۔ دیول کے محاصرے کے کچھ دن بعد مسلمانوں کو مندر پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ عرب فوج سیڑھیاں لگا کر مندر میں داخل ہو گئی اور اسلام کے قانون کے مطابق وہاں پر موجود لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی رہائش کے لیے 3500 کے لگ بھگ کوارٹر تعمیر کیے۔ محمد بن قاسم اور راجہ دہر کا جب سامنا ہوا تو ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں راجہ دہر مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد پورا سندھ محمد بن قاسم کے کنٹرول میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے زیر اثر علاقے میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ پورا سندھ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کا دلدادہ ہو گیا۔ ادھر حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ولید کی وفات کے ساتھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا جسے حجاج بن یوسف سے سخت نفرت تھی۔ اس نے یہ نفرت حجاج بن یوسف کی فیملی پر نکالی۔ وہ حجاج پر تو نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر گیا تھا۔ خلیفہ وقت سلمان بن عبد الملک نے یزید بن ابن کشبہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے محمد بن قاسم کو کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ گرفتاری نہ دیں، آپ تک خلیفہ کا ہاتھ اس وقت تک نہ پہنچنے دیں گے جب تک کہ ہمارے جسموں میں جان ہے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلمان کے حکم پر انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ 7 ماہ قید و بند کی سختیاں برداشت کرتے رہے اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خلیفہ کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے امت مسلمہ ایک عظیم جرنیل سے محروم ہو گئی۔